السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فقہ التصریف والتدبیر، تصریف و تدبیر کی فقہ۔ تصریف کا معنی ہوتا ہے کاموں کو کرنا، کنڈکٹ کرنا اور ڈسپوز آف کرنا، اور تدبیر ہوتا ہے کسی چیز کو بہتر طریقے سے مینج کرنا، پلان کر کے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جب یہ استعمال کریں گے کہ اللہ ہی ہر چیز کا چلانے والا ہے، تو یفعل ما یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اس نے تدبیر کے اعتبار سے ہر چیز کو بہترین طریقے پر قائم کیا ہے اور بہترین طریقے سے ان کا نظام چلا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ملک اور حکومت اور بادشاہت کا یہ سارا انتظام کیسے چل رہا ہے، اس کو کیسے سمجھا جائے، تو یہ قرآنی آیات اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ قال اللہ تعالی ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Indeed, your Lord is Allah, who created the heavens and earth in 6 days, and then established himself above the throne. He covers the night with the day, another night chasing it rapidly. And he created the sun, the moon, and the stars, subjected by his command. Unquestionably, he is the creation and the command. Blessed is Allah, Lord of the worlds. ان ربکم، بے شک رب تمہارا، وہی جو معبود ہے، ایک الہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ کون ہے؟ اللہ، اللہ ہے سبحانہ و تعالی۔ الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان سب چیزوں کو بھی، جتنی بھی بڑی چیزیں ہیں، اپنی وسعت کے اعتبار سے، اپنی عظمت کے اعتبار سے، اپنی مضبوطی کے اعتبار سے اور اپنی یونیکنیس کے اعتبار سے، یہ سب کچھ اللہ ہی نے بنایا۔ فی 6 ایام، 6 دنوں میں، جن میں سے پہلا دن احد، سنڈے کو کہتے ہیں، سنڈے ہے یعنی سنڈے سے فرائیڈے تک۔ اور جب اس نے ان 6 دنوں میں تمام چیزوں کو پیدا کر دیا تو ان کے سپرد ان کے سارے کام بھی کر دیے۔ آسمان کو کیا کرنا ہے، سورج کو کیا کرنا ہے، زمین کو کیا کرنا ہے، کس چیز کو کیسے کام کرنا ہے، یعنی صرف یہ نہیں کہ بنا کے رکھ دیا، بلکہ ان کے سپرد ان کی ڈیوٹیز بھی کر دی، ان کے کام بھی ان کے حوالے کر دیے۔ اور پھر ثم استوى علی العرش، پھر اللہ سبحانہ و تعالی بلند ہوا عرش پر۔ عرش جو ہے وہ 7 آسمانوں سے اوپر ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی کس طرح اس پر مستوی ہے؟ جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، اس کی عظمت کے اور اس کی بادشاہت کے، اور وہیں سے وہ تمام امور کی تدبیر کرتا ہے، وہیں سے اس کے احکامات جاری ہوتے ہیں، کونیہ بھی اور شرعیہ بھی۔ یغشی اللیل النہار، وہی ڈھانپتا ہے رات کو جو اندھیری ہوتی ہے، النہار دن پر جو روشن ہوتا ہے، اور پھر کس طرح زمین مکمل اندھیرے میں ڈھک جاتی ہے۔ جب رات اس کے اوپر ایک چادر کی طرح چھا جاتی ہے تو دن کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، اور انسان، پرند چرند، حیوانات سارے کے سارے سکون میں آ جاتے ہیں۔ تمام مخلوقات اپنے اپنے ٹھکانوں میں پناہ لیتی ہیں اور اپنی تھکاوٹ اور اپنی تکلیف کو دور کرتی ہیں نیند کے ذریعے، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہترین انتظام ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ یطلبہ حثیثا، یعنی وہ طلب کرتا ہے اس کو۔ حثیث کا معنی ہوتا ہے تیزی سے دوڑ کر، یعنی جب رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے، اور جب دن آتا ہے
تو رات چلی جاتی ہے. اور اس طرح یہ مسلسل اپنے دائرے میں گھوم رہے ہیں اور تیزی سے اپنے اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں، اور یہ اللہ ہی کے حکم کے تابع ہے. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور سورج اور چاند اور ستارے سارے کے سارے اس کے حکم کے تابع ہیں، یعنی اللہ ہی ان کو چلا رہا ہے، ان کی تدبیر کرتا ہے، اور ان کے ذمے جو کام ہیں اور جو ان کے فائدے ہیں اور جو ان کے وجود میں مصلحتیں ہیں، یہ ساری کی ساری اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ان کا کوئی رب ہے. پھر فرمایا الا لہ الخلق والامر، خبردار اسی کی تخلیق ہے، یعنی پیدا بھی اسی نے کیا ہے اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے. یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں آسمانوں پر اور جتنی بھی زمین پر، یہ ساری کی ساری اسی کی بنائی ہوئی ہیں اور ان سب پر اسی کا حکم چل رہا ہے. جہاں تک باقی مخلوقات کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کا کام سمجھا دیا اور وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، ان کے اندر الہام کر دیا. یعنی کہ خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، یعنی اس کی تقدیر مقرر کر دی، اس کی ذمہ داری اس کو سپرد کر دی کہ وہ اسے کیا کرنا ہے. اور جہاں تک انسان کا تعلق ہے تو اس کے لیے مزید احکامات شرعیہ بھی بھیجے، اور پھر دنیا میں اسے کیسے رہنا ہے اور آخرت میں اس کا انجام کیا ہونا ہے. تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے. تبارک کا لفظ چاہیے برکہ سے ہے، اور برکہ میں خیر کثیر اور ثبوت اور لزوم دونوں کا معنی پایا جاتا ہے. یعنی بہت زیادہ خیر بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مستقل طور پر موجود ہے، کبھی اس سے ٹلتی نہیں. آپ دیکھیے جہاں تک انسانوں کے اندر کی خیر کا تعلق ہے تو کبھی آپ کسی سے معاملہ کرتے ہیں، ایک دفعہ تو اچھا کرے گا، اگلی دفعہ وہ اپنی حقیقت دکھائے گا تو کہیں نہ کہیں پھسل جاتا ہے، سلپ ہو جاتا ہے. یا کبھی کوئی انسان آپ کو کچھ دیتا ہے اور کبھی اس کا موڈ آف ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نہیں دے رہا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ملنے والی خیر اور برکت جو ہے وہ ہمیشہ زمین و آسمان پر چھائی رہتی ہے، اور اسی کی بنا پر وہ سب کام کرتے ہیں. اور وہ ان سب کا رب بھی ہے، رب العالمین، یعنی جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، ان کی ضروریات پوری کرنے آیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. So I was just thinking, no matter how much tasbih we do of Allah, it's less. Not only has He created with perfection, He also maintains, He directs. He has created us for a reason, everything around us subjugated, made serviceable for us, and then He is rewarding us for what it is that we do correctly, forgiving us for what it is that we don't do correctly, if it is that we keep on turning to Him. And there's so many signs all around us and within us also. So much perfection in everything that He does. Tabarakallahu Rabbul Alameen. Rabbul Alameen itself, if we just stop and think about this. Khaliq, Malik, Mudabbir. He creates everything, owns everything, maintains everything. یعنی ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ دراصل اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ ہی ہمارا چلنا پھرنا، سونا جاگنا، دیکھنا کھانا پینا جو کچھ بھی ہے. یعنی ہم کھا نہیں سکتے، ایک لقمہ بھی نہیں ہمارے رزق آ سکتا جب تک یہ ساری کائنات کے اندر اس کی تدبیر نہ ہو کہ کس طرح سورج، چاند اور پانی اور زمین اور یہ ساری کی ساری قوتیں مل کے کام کریں گی. استاذہ میں اس کے بارے میں سوچی تھی، الا لہ الخلق والامر، کہ جو پیدا کرتا ہے حکم بھی تو اسی کا ہی چلنا چاہیے. اور ہوتا ہے ایسا نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو صرف پیدائش دیتے ہیں، یعنی کہ انہیں دنیا میں لے کے آتے ہیں عدم سے نہیں، مطلب کہ وہی وہ اللہ تعالیٰ ہی ساری مراحل سے گزارنے والا ہے. اور ہم ان کے بارے میں کتنے پوزیسو ہوتے ہیں اور کتنا ہمیں برا لگتا ہے جب ہماری بات نہ مانے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، تم ہماری بات کیوں نہیں سنتے ہو، اپنے احسانات گنواتے ہیں. تو وہ ذات جو عدم سے وجود میں لے کر آئی ہے، کیا اس کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا وہ پوزیسو نہیں ہوگی اپنی تخلیق کے بارے میں؟ کیا اس کا حکم نہیں چلنا چاہیے؟ بالکل. ایک شوہر بھی مثلا شوہر اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے، اس کے لیے اس کو پرووائڈ کرتا ہے سب کچھ، تو پھر بیوی کی اچھی صفت کیا رکھی ہے؟ فالصالحات قانتات، کہ وہ فرما بردار ہوں، کہ جس کا احسان ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا شکر گزار ہونا بھی ضروری ہے، اور اطاعت سے بڑھ کر کوئی شکر گزاری نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ یہ رات کا آنا اور چلا جانا اپنے ٹائم سے،
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ شریعت ہم کو دی ہے اور بتایا کہ تمہارا جو کام کا وقت ہو اور جتنا کام آتا ہو کر کے ہٹ جاؤ اور دوسرے بندے کو سپیس دو، اس کو کام کرنے دو، یعنی کونی طریقے سے بھی بتا دی اور شرعی طریقے سے بھی بتا دی. قال اللہ تعالی أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Do you not see that Allah causes the night to enter the day and causes the day to enter the night, and has subjected the sun and the moon, each running its course for a specified term, and that Allah, with whatever you do, is acquainted? الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کہ وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے. پیچھے ہم نے پڑھا کہ وہ رات جو ہے وہ دن کے اوپر چھا جاتی ہے. اور لٹرلی اگر آپ کبھی اس ٹائم پر فلائی کر رہے ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح واقعی یوں لگتا ہے جیسے ایک بہت بڑا ٹینٹ زمین کے اوپر تان دیا گیا ہے. یعنی اوپر سے آسمان ابھی نظر آ رہا ہوتا ہے اور نیچے سے زمین کی آبادیاں نظر آنی بند ہو جاتی ہیں، بیچ میں ایک پردہ سا حائل ہو جاتا ہے. یوں لگتا ہے جیسے کسی نے ایک رضائی اڑا دی ہو اور سکون سے سلانے کا بندوبست کر دیا ہو. الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں. وسخر الشمس والقمر، اور اسی نے مسخر کیا ہے سورج اور چاند کو. کل یجری الی اجل مسمی، سب کے سب ایک مقرر وقت تک چل رہے ہیں. وان اللہ بما تعملون خبیر، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا ہے. تو اس میں بھی اصل میں اس کے تصرف اور تدبیر کی مثال دی گئی ہے کہ کس طرح اس نے رات کو دن میں داخل کر دیا اور دن کو رات میں داخل کر دیا، یعنی ایک کا آنا دوسرے کا جانا مراد ہے. اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، دونوں ایک تدبیر اور ایک نظام کے ساتھ چل رہے ہیں. ایک جاتا ہے تو دوسرا آ کر روشنی دے پاتا ہے. سورج جب جاتا ہے تو ہی چاند کا وجود نظر آتا ہے. دن کو اگر چاند ہو بھی تو ہمیں نظر نہیں آتا. اور اس سسٹم میں بھی کوئی خلل نہیں ہے. مسلسل ایک خاص طریقے اور ایک خاص پروگرام کے تحت ہر ایک کا آنا اور جانا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کس طرح کن راتوں میں چاند کس وقت نکلتا ہے اور کیسی روشنی دیتا ہے. کل یجری الی اجل مسمی، یہ سارے کے سارے سورج چاند ستارے سب جو ہیں ان کا بھی ایک وقت مقرر ہے، ایک خاص وقت تک کے لیے چل رہے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا ان کو قیامت کے دن کیا کرے گا. سورج کا کیا ہوگا، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، اور چاند کا وخسف القمر. اور اس طرح دنیا کا ایک دن خاتمہ ہو جائے گا اور آخرت کا دن شروع ہو جائے گا، آخرت کا گھر سامنے آ جائے گا. تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں یا نہیں. یہ بدلتے دن اور رات ہمیں سبق دے رہے ہیں، ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے کہ جس طرح یہ سب نظام چل رہا ہے اور اس کا ایک اختتام ہے، اسی طرح ہماری زندگی کا بھی ایک اختتام ہے اور ہم اپنے رب سے جا ملاقات کرنے والے ہیں. اسی لیے آیت کا اختتام آپ دیکھیے کس پر ہو رہا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور یہ کہ اللہ جو بھی تم عمل کرتے ہو، نیک کرتے ہو یا بد کرتے ہو، خبیرن، خبیر یعنی بہت ہی باریکی سے اس کی خبر رکھتا ہے. یعنی کس نیت اور ارادے اور سوچ اور کس خیال کے تحت کوئی کام کیا اور کیوں خبر رکھتا ہے، تاکہ تمہیں جزا دے یوم الدین میں، ثواب دے اطاعت گزاروں کو اور سزا دے. ہر چیز کی خبر رکھنے سے ہی سیٹلنس آتی ہے، وہ صرف اللہ کے لیے ہو سکتا ہے. ہم تو اپنے گھر کی خبر نہیں پوری رکھ پاتے، تو کوئی بھی انسان، یعنی دنیا میں کتنی حکومتیں ہیں، کمزور، درمیانے درجے کی، انتہائی پاورفل، لیکن کس کو آپ پرفیکٹ کہیں گے کہ اس کے سارے کام بالکل ٹھیک چل رہے ہیں؟ کوئی ایک بھی نہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اتنا بڑا اس کا نظام ہے وہ کس قدر پرفیکشن کے ساتھ چل رہا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Because I was thinking that this perfection is maintained because everyone in the system is acting like a true Muslim. All the creation between samawat and earth is Muslim in totality. They're not partial Muslims. بالکل، اسی لیے تو پیس ہے، اسی لیے تو آسمان کو دیکھ کے پیس کی فیلنگ ہوتی ہے.
جنگل اور درخت اور پہاڑ دیکھ کر وہ کتنی بڑی بڑی آسمان کتنی بڑی تخلیق ہے، لیکن اسے دیکھ کے خوف نہیں آتا کیونکہ اطاعت گزار ہے. سورج کو دیکھ کے خوف نہیں آتا کیونکہ فرما بردار ہے. اگر ہمارے اندر کتنی بھی قوت ہو لیکن اگر ہم اللہ کے اطاعت گزار ہیں تو ہم دوسروں کے لیے سکون کا باعث ہے، امن کا باعث ہے. السلام علیکم. Two things that came to my mind. One was again how the perfection of Allah and how He has perfected the day, the change between day and night. I was just thinking this morning while the day. So Maghrib time is very short, and yet it's not a burden on our eyes. This morning I was just thinking, I woke up my daughter the eyes because it's such a shock, after the night. So everything is very gradual, very balanced, yet it's rapid. The other thing, just about now, pondering about how day and night they switch, and it's a sign for us to reflect. And I was just thinking, oh my God, it's Friday again, and another week has passed, and we're always so busy in our routines, like cooking and laundry and this and that. What have we achieved in a week? Like, I was just thinking, days are just passing by, but what are we achieving? بالکل ہمیں ایک اپنا ڈیلی احتساب کرنا چاہیے کہ آج کے دن میں میں نے کیا اچیو کیا، ایک ویکلی کہ اس ویک میں نے کیا اچیو کیا، منتھلی جب نئی ڈیٹ شروع ہو جاتی ہے پھر نمبر 1 آ جاتا ہے کیلنڈر پہ، اور پھر اینولی. اللہ نے یہ اوقات تقسیم کیوں کیے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ سال کو 12 مہینے میں نہ بناتا، وہ چاہتا تو مہینے کے 30 دن نہ بناتا، وہ چاہتا تو یہ ویکس نہ بناتا، وہ دن نہ بناتا، وہ گھنٹے نہ بناتا. یہ مسلسل چینج کے مارکس ہیں، یعنی کہ مارک ہے ایک طرح سے کہ یہاں یہ ختم ہو گیا، یہ پیمانے ہیں کہ اب یہ گلاس ختم ہو گیا، اب یہ بوٹل ختم ہو گئی، اب یہ ختم ہو گیا، اب یہ ختم ہو گیا. ہر چیز کو ہم ایمپٹی کرتے چلے جا رہے ہیں اپنے ہی ٹائم کو. تو اس میں ہم نے کیا اچیو کیا، کیا حاصل کیا، یہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. اور اس کو دیکھ کر اگر ہمارے اندر یہ تسلی ہوتی ہے نا کہ ہاں ہم نے واقعی کچھ حاصل کر لیا، تو پھر قیامت کے دن بھی انشاءاللہ خیر ہوگی. لیکن اگر ہم یہاں فیلئر ہیں کہ اپنے کاموں کو، جو ذمہ داریاں ہیں ہماری، ان کو ہم پورا ہی نہیں کر پا رہے، تو پھر اینڈ آف دا ڈے ہم کیا حاصل کریں گے. A good analogy that my sister told me once about our time is like she was saying how when your parents give you money and then you come to ask them for money for the next day again, they'll ask you, what did you do with the money I gave you yesterday? So Allah has given us time to do whatever we're supposed to do. But if we don't make use of that time wisely, on the Day of Judgment He's going to ask us, what did you do with that time? So if our parents, who are not like anything close to the power that Allah has over us, if they have the right to ask over us, then how much more does Allah have? Yes. ماں باپ پیسے دے کے پوچھتے ہیں کہ کہاں کیا پیسہ، تو کیا اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دے کے نہیں پوچھے گا کہ کہاں گنوایا یہ سب کچھ، کہاں لگایا؟ السلام علیکم. میری سمجھ میں یہ بڑا ایک تصور سا آیا، یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، کہ یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اس دن کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھیں، صبح صادق میں اٹھیں، اس کی آہستہ آہستہ اس کو اندر اس کی رات ختم ہو رہی ہے اور روشنی آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے، اور اس موسم میں چرند پرند جب اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، عجیب ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے، اندر امید پیدا ہوتی ہے، خوشی کا ایک احساس ہوتا ہے. لیکن کب ہوگا؟ جب ہم صبح اٹھ کے اس کا داخل مشاہدہ بھی کریں گے، بالکل غور و فکر کریں گے تو ہی. قال اللہ تعالی يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Allah alternates the night and the day. Indeed, in that is a lesson for those who have vision. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الٹ پلٹ کرتا ہے اللہ رات اور دن کو، یقیناً اس میں البتہ عبرت ہے آنکھوں والوں کے لیے. قلب یقلب تقلیب ہوتا ہے ایک حالت سے بالکل دوسری میں بدل دینا، یعنی الٹ پلٹ کر دینا. جیسے مثال کے طور پر اس وقت میرے ہاتھ کی ہتھیلی اوپر کی طرف ہے، اور جب میں اس کو الٹا دوں گی تو یہ بالکل شکل ہی بدل جائے گی، یعنی ہاتھ کا ایک طرف کسی شکل کا ہے، دوسری طرف دوسری کا ہے. تو جب یہ الٹ جاتا ہے تو سین بدل جاتا ہے. اسی طرح رات اور دن یعنی ایک پورا چینج لے آتے ہیں. اس میں عقل والوں کے لیے جو دیکھتے ہیں، آپ نے جو فرمایا نا کہ جو دیکھیں یہ سب تبدیلی کا منظر جو ہے، تو انہی کے لیے نشانیاں ہیں، وہی سبق لیتے ہیں. یعنی یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے
اور ان کا اختلاف بھی کبھی رات لمبی ہے کبھی دن لمبا ہے، اور پھر بھی وہ تبدیلی آ جاتی. چھوٹے اور بڑے ہونے سے بھی اتنا فرق نہیں پڑتا، اور اسی سے زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے. اور ہمیں اس پر سوچنا چاہیے کہ ہم اس میں سے کیا کما رہے ہیں. آتا ہے اقلب اللیل والنہار، حدیث قدسی ہے، اور اس میں یقیناً نشانیاں ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ چینج صرف اندھیرے اور روشنی کا نہیں ہوتا، اور بھی ہمارے حالات میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے. اسی لیے ہمارے پاس پلاننگ بھی اسی اعتبار سے ہونی چاہیے. یعنی ہم اپنا دن بھی پلان کریں، اپنا ویک پلان کریں، اپنا منتھ پلان کریں، اپنا ایئر پلان کریں، اور پھر آئندہ 5 سالوں میں 10 سالوں میں ہم صحت کے اعتبار سے، اپنے مالی اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے کام کے اعتبار سے کہاں کھڑے ہوں گے. آج مثلاً بچے چھوٹے ہیں، کل یہ چھوٹے نہیں رہیں گے، یہ ٹین ایج ہو جائیں گے. اس وقت ان کی ضروریات کیا ہوں گی؟ آج یہ بچے ٹین ایج ہیں، کل 5 سال کے بعد ان کی شادی ہو چکی ہوگی، پھر میری کیا مصروفیت ہوگی، اس وقت میں کیا کروں گی. تو ان ساری چیزوں کو پہلے سے انسان کو کسی نہ کسی طرح پلان کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ انسان جب ایک سٹیج ختم ہو جائے تو پھر سوچنا شروع کرے. اسی سے پھر آپ دیکھیے لوگوں کے اندر ایک ڈپریشن آ جاتا ہے، وہ صرف آج میں رہتے ہیں. اچھی بات ہے آج میں رہنا، جس کا آج اچھا ہو جائے اس کا کل بھی اچھا ہو جائے گا، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ کل کا سوچو ہی نہ. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہمیں تو صرف دنیا کے 5-10 سال کی پلاننگ نہیں، ہمیں تو کل آخری دن کی بھی پلاننگ کرنی ہے. وہاں کے لیے ہم نے کیا تیار کیا ہے یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے. تو جو شخص وسیع النظر ہوتا ہے، جو کامیاب انسان ہوتا ہے، وہ صرف آج میں کھو کے نہیں رہ جاتا، وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ میرے لیے اینڈ میں کیا ہے اور بدلتے حالات کے ساتھ میں نے کرنا کیا ہے. مثلاً ایک شخص جس کی عمر 60 سال ہو چکی ہو، وہ اگر دیکھے تو آئندہ 5 اور 10 سال 70 سال کی عمر میں وہ کیا کرنے کے قابل ہے، لیکن آج 60 سال کی عمر میں وہ بہت کچھ ابھی کر سکتا ہے. اس کے پاس اب ٹال مٹول سے کام لینے کا وقت نہیں ہے. اسے جو کام 65 سال کی عمر میں کرنا ہے اور وہ کرنے کے قابل نہیں رہے گا، وہ آج شروع کر دینا چاہیے. پھر مصروفیات کیا ہوں گی؟ بہت سے لوگوں کے پاس ریٹائرمنٹ کے بعد مصروفیات نہیں ہوتی، لہٰذا وہ صرف مرنے کی تیاری کرتے رہتے ہیں. حالانکہ زندگی کا تو آخری دن بھی بڑا قیمتی ہے. کیا پتا اسی دن ہم کوئی ایسا اچھا کام کر لیں کہ جس سے ہماری بخشش ہو جائے اور ہماری ساری زندگی کا کفارہ ہو جائے. تو کوئی بھی دن ضائع کرنے والا نہیں ہے. یہ جو تبدیلی ہے، یہ تبدیلی اس لیے ہے تاکہ ہماری آنکھیں کھلیں، تاکہ ہم اسے محسوس کریں کہ کچھ ہو گیا ہے. کیونکہ ہم اتنے روٹین کے عادی ہو جاتے ہیں. ہاں دن ہے، دن 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 شام آتی ہے تو تھوڑا سا تو آنکھیں کھول کے دیکھیں کہ شام ہو گئی ہے، رات ہو گئی ہے، سب کچھ بدل چکا ہے. یہ وقت بدل جائے گا، یہ حالات بدلیں گے. تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، یہ سوچنا بے حد ضروری ہے. Ustadji, I was thinking we've limited ourselves in our, modern day lifestyles to remain within the boxes. We're living with the artificial lights and we're contained within that. So that's why our minds also don't open up. We don't as frequently look at the sky and the changing colors and the day merging into the night or vice versa. And that takes an effect on how we think and how we start solving problems of lives and things like that. So this is a very important point, this sudden change, how the way you explained the taqleeb part of it, that how drastically things could change, from bad to very, very good as well. We can remain very hopeful. So there's a message of hope in this as well. Yes. I was reflecting on a lesson for those who have vision, and if Allah wanted, He could have said a lesson for those who see. But vision is so much deeper than just actually seeing with your eyes. Vision is seeing with your heart. So, we only can take lessons if we transform the seeing of our eyes to the vision at the level of the heart. Some people, they're blind, subhanAllah, but they have vision. And how is that? It's because their heart can see. So if we don't take lessons from the verses of the Quran, we should look at our hearts. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Say, O Allah, owner of sovereignty, you give sovereignty to whom you will, and you take sovereignty away from whom you will.
You honor whom you will, and you humble whom you will. In your hand is all good. Indeed, you are over all things competent. کل کہہ دیجیے اللہم اے اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ کہیے اے اللہ مالک الملکی کہ تو ہی ملک کا مالک ہے, سارے ممالک تیرے قبضے میں ہیں, مطلقاً بادشاہت تیرے پاس ہے, ایبسولوٹ اتھارٹی تیرے ہاتھ میں ہے, اس کی تصریف و تدبیر تیرے ہاتھ میں ہے. تؤتی الملک من تشاء, تو دیتا ہے بادشاہت جس کو تو چاہتا ہے, وتنزع الملک ممن تشاء, اور جس سے چاہتا ہے تو بادشاہت لے لیتا ہے. یعنی آج کے بڑے کل بڑے نہیں رہیں گے. اور یہ ہم اول روز سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ تاریخ میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں ان کی بڑائی ایک خاص وقت تک رہی ہے اور پھر وہ بڑائی چلی گئی, اور اصل بڑائی اللہ ہی کے لیے ہے. وہی اسباب فراہم کرتا ہے کسی کی بادشاہت کے آنے کے, اور وہی اسباب بنا دیتا ہے کسی کی بادشاہت کے زوال کے, اور یہ سب کچھ اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. یہ اس کی قضاء و قدر کا حصہ ہے, اور اس میں کوئی بھی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ اسے بادشاہت بہت پسند ہے لہٰذا کبھی اس سے لی نہ جائے. کبھی موت چھین لیتی ہے اور کبھی حالات, لیکن پیچھے ہاتھ اللہ ہی کا ہوتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, تو جس کو چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. یہ بھی تیرے ہی ہاتھ میں ہے. ہمیشہ اور ایبسولوٹ عزت صرف اللہ ہی کی ہے. بیدک الخیر, تیرے ہاتھ میں ساری خیر ہے. یعنی ہر چیز کا مالک دراصل تو ہی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ خیر کس کو ملتی ہے, عزت کس کو ملتی ہے, جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے, اور ذلت کس کے لیے ہے, جو اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے. انک علی کل شیء قدیر, بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, کسی بھی کام کو کرنے میں تیرے سامنے کوئی. Verses we've covered today as well, and how each creation of Allah subhanahu wa ta'ala is so humble before Him that whatever commands Allah has given to even the sun, the moon, the stars, the changing of the day into night, all of these changes are right exactly the way Allah has ordered them. So they themselves are punctual. There's so much discipline, there's so much order because of this humility that the creation of Allah has for Allah subhanahu wa ta'ala. جس انسان نے عزت کو بندوں کے ساتھ جوڑا وہ بندوں کے ہی ہاتھوں ٹوٹا, بالکل, اور بہت بری مار کھائی. لیکن جس نے یہ سوچا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت دینے والا, اللہ اس کو جمائے رکھتا ہے. یعنی اصل عزت اللہ کی اطاعت میں ہے, نافرمانی میں نہیں ہے. I was thinking based on this ayah that greatness is permanent only for Allah subhanahu wa ta'ala and not for any human being, any creation. And we see this that even, people that we love sometimes or that we admire excessively, or people sometimes elevate their status more than they deserve, Allah subhanahu wa ta'ala brings those people down as if every downfall is a reminder to us that truly it is only Allah who is the greatest. So this is something that we should remember, that no matter who it is, any human being, no matter how good they are, Allah is still greater. Yes. So don't forget Allah because of them. Even if someone has something, we should always remember that Allah has given him. Tu'izzu man tasha. Allah has given this izzah. We should never forget Him who is the source of this izzah. Because we forget Allah and we start praising that person as if it is his own personal achievement. No one can get any izzah or any status or anything unless Allah gives him. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Miss, I know a couple, she's got a baby, and what she does is for everything that the baby asks for, she says that, okay, fine, first you go and pray to Nafil, and then I will give it to you. Or actually, she does not even say that I will give it to you. She's like, you pray 2 Nafils and you will get it. So every time that kid goes and prays, the mother says that this is what you were looking for, this is it.
And she says that this is from God, like this is from Allah, just to show that the greatness, what all that you're getting today is because of Allah and not because of us, not because of the parent. It's good, but it should not be all the time, because Prophet never did so. And the child will grow up, and if he needs something in life and goes and prays and doesn't get, then he will not trust Salat. Okay? So we should always tell our kids that, okay, pray to Allah subhanahu wa ta'ala. And when he gets something, we should say, thank Allah subhanahu wa ta'ala. We should make him thank Allah subhanahu wa ta'ala, because he has given this to your mom and mom has given you. So it's basically from Allah, whatever we have. قال الله تعالى تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. You cause the night to enter the day, and you cause the day to enter the night, and you bring the living out of the dead, and you bring the dead out of the living, and you give provision to whom you will without account. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، یعنی تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں. اسی سے پھر روشنی اور سکون اور لوگوں کا کام کاج کرنا اور پھر لوگوں کا واپس سمٹ آنا، صبح کے وقت گاڑیوں کا ایک طرف جانا، ایسٹ کو جانا اور شام کو ویسٹ کی طرف واپس آنا، یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ اس دن اور رات کی نشانی کے ساتھ ہے، اس دن اور رات کی نشانی کی وجہ سے ہے، اور یہ اللہ ہی کر رہا ہے. یعنی لگتا ہے ایسے نا جیسے ہم لوگوں کو بھیج رہے ہیں یا ہم جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں، لیکن وہ نشانی نظر آتی ہے تو اس کے تحت یہ سب کچھ آمد و رفت شروع ہو جاتی ہے. اور یہ سب کچھ اللہ کی قدرت اور اس کی عظمت اور اس کی رحمت اور اس کی حکمت کی نشانیاں ہیں. اور پھر وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کہ تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے. جیسے چوزا انڈے سے نکل آتا ہے اور انڈا پھر مرغی سے نکلتا ہے، اسی طرح درخت جو ہے وہ ایک مردہ بیج سے نکلتا ہے اور پھر اسی درخت سے دوبارہ وہ سوکھے بیج نکل آتے ہیں. اسی طرح کائنات کے اندر اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں مسلسل تبدیلیاں آتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بنایا اور یہ دنیا ازداد کی بنائی، یعنی اس میں بہت سے کنٹراڈکشنز ہیں، اور یہ بھی اللہ نے ایک خاص حکمت کے ساتھ بنائی ہے. یکسانیت نہیں پیدا کی، یعنی انسان کو بھی دو حصوں میں مرد اور عورت کی شکل میں پیدا کیا، اسی طرح باقی بھی ہر چیز کو جوڑوں میں بنایا، تو یہ انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور جس کو تو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے، یعنی جس کا وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا. لیکن عموماً جب انسان بہت رزق والا ہو جائے، الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون. Allah is the one who created you, then provided for you, then will cause you to die, and then will give you life. Are there any of your partners who does anything of that? Exalted is He and high above what they associate with Him. اللہ الذی خلقکم، اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، یعنی اس اکیلے نے، کوئی اور اس کے ساتھ شریک نہیں ہوا تمہاری پیدائش میں اے لوگو. ثم رزقکم، پھر تمہیں زندہ رہنے کے لیے رزق دیتا ہے. یہ میں لفظی ترجمہ نہیں کری، تھوڑی تھوڑی وضاحت بھی شامل ہے. یعنی اس دنیا میں جب تک تم زندہ رہتے ہو تمہیں رزق ملتا رہتا ہے، چاہے وہ تم اپنے منہ سے کھاتے ہو یا ٹیوبز کے ساتھ. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، یعنی ایک زندگی کی انتہا ہوگی. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، یعنی تمہیں تمہاری قبروں میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا حساب کے لیے، اور پھر قیامت کے دن جزا کے لیے، بدلے کے لیے. هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، یعنی کوئی تمہارے شریکوں میں سے ایسے ہیں کہ جو تمہارے لیے یہ کر رہے ہیں، جیسے ایک اور جگہ پر کہا گیا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، بہت پاک ہے اور بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی مشرکین جو کچھ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں
وہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں یا وہ نقص جو وہ اس میں قرار دیتے ہیں ان سے پاک ہے، یعنی بلند ہے. اور جو یہ کہتے ہیں اس کا وبال انہی کے اوپر، کہ دراصل یہ سب کچھ کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن پھر بھی تم اس کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہو، دوسروں کی طرف متوجہ ہوتے ہو. قال اللہ تعالی كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. How can you disbelieve in Allah when you were lifeless and He brought you to life? Then He will cause you to die, then He will bring you back to life, and then to Him you will be returned. کیف تکفرون باللہ، کس طرح تم کفر کر سکتے ہو اللہ کے ساتھ، یعنی تمہارے کفر کا کوئی جواز نہیں بنتا. وکنتم امواتا، حالانکہ تم کیا تھے؟ مردہ تھے، عدم میں تھے، یعنی دنیا میں آنے سے پہلے ہم کہاں تھے؟ ہمیں تو خود بھی نہیں پتا، ہم کچھ بھی نہ تھے. فاحیاکم، تو تمہیں اس نے زندہ کیا، تمہارے اندر روح پھونکی. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا، یعنی پھر لوٹائے گا تمہارے جسم کو بھی اور تمہاری زندگی کو بھی. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی حساب کتاب کے دن. تو یہ جو کیفہ ہے نا، کیسے، کس طرح، یہ استفہام ہے، کلمہ استفہام ہے بمعنی تعجب، یعنی حیرت کی بات ہے، سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ تم اللہ کا انکار کر دیتے ہو. اور اس وقت آپ دیکھیں دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں کہ ان ساری نشانیوں کو دیکھ کر بھی نہیں مانتے کہ ان کا کوئی بنانے والا ہے. کیف تکفرون باللہ، یعنی یہ سب کچھ ہوتے ہوئے پھر تم سے کفر کا ارتکاب. تم اپنے آپ پر ہی غور کر لو. وکنتم امواتا، کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تم تو کچھ بھی نہ تھے. فاحیاکم، تمہیں زندگی دی، طرح طرح کی نعمتیں دی. پھر ایک وقت جب آئے گا تمہاری زندگی ختم ہوگی تو موت آ جائے گی، موت دے دے گا تمہیں. ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا تمہاری قبروں میں، حساب کتاب ہوگا. اور پھر ثم الیہ ترجعون، قیامت کے دن تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے تاکہ وہ تمہیں پوری پوری جزا دے. ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، یعنی پوری پوری جزا کے لیے. تو ہم سب اللہ کے تصرف میں ہیں، اس کی تدبیر کے تحت ہیں، اس کی تقدیر کے تحت ہیں، اور اس کے احکامات کونیہ جو ہیں ان کے تحت ہیں. جب یہاں ہم اللہ کے کنٹرول میں، تو مرنے کے بعد کیسے بھاگ جائیں گے اس سے، کہاں چھپ جائیں گے؟ مرنے کے بعد بھی اسی کی حضور ہم نے حاضر ہونا ہے. تو یہ سب سے بڑی جہالت ہے کہ انسان اپنے آپ سے ہی آگاہ نہ ہو، اپنے آغاز اور اپنے انجام کے بارے میں ہی اس کو اویئرنس نہ ہو. استاذہ، یہ پیچھے سے جو آیات کا سلسلہ چل رہا ہے نا، جیسے یہ آیت گزری الم تری ان اللہ یولج اللیل، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کے مسخر ہونے کی بات کی، تو اس آیت کا اندازہ بھی ایسا تھا جیسے اللہ تعالیٰ دو پاورفل میسیجز دے رہے ہو نا، کہ تم غور نہیں کرتے کہ تمہارے اراؤنڈ یہ جو سسٹم چل رہے ہیں آر دے وداؤٹ اینی گول، اور پھر کلو یجری الی اجل مسمى، یو تھنک اٹس گوئنگ ٹو رن فار ایور. تو ایک پیسج آف ٹائم اور ایک جو ہے مقصد کہ کیا ہے، وہ جو میسج دیا گیا. پھر آگے بھی جو کہا گیا یکلب اللہ اللیل والنہار، اس میں بھی یہی ہے کہ ان فی ذلک لعبرۃ. تو یہ عبرت جو ہے وہ یہی ہے کہ وقت گزرا ہے، پیسج آف ٹائم، رات اور دن ایک. اللہ تعالیٰ نے پیسج آف ٹائم کی کتنی انڈیکیشنز ہماری لائف میں رکھی ہیں نا، رات اور دن کا آنا جانا، موسموں کا آنا جانا، ہمارے اندر جسمانی تبدیلی، یعنی کہ کانسٹنٹ میسج ہمیں نکلتا ہے کہ وقت جو ہے وہ گزرتا جا رہا ہے. اور یہ جو سارے انتظامات ہیں یہ کیا بتاتے ہیں کہ دیر از اے گول ٹو اٹ اینڈ وچ از دا ٹیسٹ. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے اسی ٹیسٹ کو مینشن کرتے ہیں. وہ ٹیسٹ کیا ہے؟ کسی کو عزت دے دیتا ہے، کسی کو ذلت دے دیتا ہے، کسی کو ملک دے دیتا ہے، کسی کو چھین لیتا ہے. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، جس کو چاہتا ہے وہ رزق دے دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ دیکھیں وہ چیزیں وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب اس کے ساتھ لے کے آئے ہیں وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، لیکن جب رزق کی بات آتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں یہ تقسیم پسند نہیں آتی. پھر اس میں ہم اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ ایسے کیوں ہو گیا اور ویسے کیوں ہو گیا. تو میں ابھی یہ آیت پڑھی تھی تو مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ ابھی میں جب حج کے لیے جانے لگی نا، تو میں ٹریول ویکسین کے لیے کسی جگہ گئی، تو وہاں ایک نن تھی، کرسچن نن، تو اس نے مجھے وہ ویکسین لگائی. اور مطلب کہ شی واز سو نائس. مجھے اس کہتی کہ ہیو اے بلیسڈ پلگریمیج اینڈ یو نو پیپل تھنک دے رن دیئر اون افیئرز بٹ دے ڈونٹ.
تو pray for peace. تو مجھے اس کی بات یاد آ گئی کہ اس کو کتنا ان کانسیپٹس کا پتہ ہے, احساس تھا کہ واقعی پیپل دے ڈونٹ رن دیئر اون افیئرس, اور جو سسٹمس کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لیے ہیں, دے آر ایکچولی اے ٹیسٹ فار پیپل. تو ہمیں وہی بات ہے کہ ایک اپنے وقت کا احساس اور ایک ہر وقت کہ دس از اے ٹیسٹ فار می, یہ چیزیں ہمیں اپنے اندر جو ہے نا ہر وقت ان کے بارے میں کانشیس رہنا چاہیے, تاکہ جو ہے ہم ان چیزوں میں الجھ کر اپنا نہ وقت ضائع کریں اور اپنے مقصد کو جو ہے وہ سمجھیں. بالکل. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ موت کی بات ساتھ ہی کر دی کہ یہ سب اختتام کو پہنچے گا, اور پھر یہ کہ اس کی طرف تم پلٹا دیے جاؤ گے, اپنے انجام کو پہنچ جاؤ گے. قال اللہ تعالی هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. It is He who created for you all of that which is on the earth. Then He directed Himself to the heaven, His being above all creation, and made them 7 heavens, and He is knowing of all things. هو الذی, وہ اللہ ہی ہے جس نے خلق لکم, پیدا کیا تمہارے لیے, ما فی الارض جمیعا, جو بھی زمین میں ہے سارے کا سارا, انسانوں کے لیے پیدا کیا کہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے, ان سے عبرت پکڑے. ثم استوى الی السماء, پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا, فسواہن 7 سماوات, انہیں 7 آسمان بنا دیا. وہو بکل شیء علیم, اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یعنی جس نے بنایا کیا وہی نہ جانے گا؟ الا یعلم من خلق, بلکہ وہ تو یعلم السر و اخفا, سر کو بھی جانتا ہے, راز کو بھی جانتا ہے, اور جو اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیز ہے اس کو بھی جانتا ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. قال اللہ تعالی وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. And you see the earth barren, but when we send down upon it rain, it quivers and swells and grows something of every beautiful kind. That is because Allah is the truth, and because He gives life to the dead, and because He is over all things competent. And that they may know that the hour is coming, no doubt about it, and that Allah will resurrect those in the graves. وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً, اور تم دیکھتے ہو کہ زمین خشک پڑی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ, پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں, بارش آتی ہے, اہتزت, تر و تازہ ہو جاتی ہے, وَرَبَتْ, اور ابھرنے لگتی ہے, پھول جاتی ہے, وَأَنبَتَتْ, اور اگانے لگتی ہے, مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ, ہر قسم کے رونق والے پودے. ذالک بان اللہ هو الحق, یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے. وانہ یحیی الموتى, یعنی یہ بات سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ اللہ ہی اصل ریالٹی ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا, اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور اس بات کو سمجھو کہ ان الساعۃ آتیۃ, قیامت آنے والی ہے, لا ریب فیہا, جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. وان اللہ یبعث من فی القبور, اور اللہ اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہے. اصل میں اس سے پیچھے جو آیت ہے وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً سے, اس سے پیچھے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا گیا ہے سورۃ الحج میں. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ. پہلے انسان کی تخلیق کی بات کی گئی اور پھر اس کے بعد زمین کی. وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً, کہ کس طرح زمین سے پیداوار اگتی ہے, کہ زمین جو تھی وہ بالکل خشک پڑی تھی, بنجر پڑی تھی, مری ہوئی تھی, کوئی زندگی نہیں تھی اس میں, جیسے ایک انسان دنیا میں آنے سے پہلے. اور پھر کیا ہوا, بارش برسی تو وہ زمین ہل گئی, حرکت میں آ گئی, نباتات اگنے لگے,
اور پھر نباتات کی وجہ سے وہ زمین یعنی ایک طرح سے پھول اٹھی، اور یعنی وہ جو بالکل نیچے نظر نہیں آتی تھی اب وہ نوٹسیبل ہو گئی. یعنی جب پیداوار زیادہ ہوتی ہے تو انسان کی توجہ خواہ اس کی طرف چلی جاتی ہے، اور پھر اس میں طرح طرح کے پودے اگے، یعنی جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اقسام ایک ہی جگہ پر، کوئی بڑا پودا کوئی چھوٹا، خصوصاً جو باغ لگے ہوتے ہیں تو لینڈسکیپنگ ان کی ہوتی. تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی برحق ہے اور یہ کہ قیامت آنے والی. جس طرح انسانوں کی تخلیق میں اور زمین کی نباتات کی تخلیق میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، تو یہ کسی مقصد کے لیے نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں، ان کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. ورنہ ہر روز ہم سنتے ہیں فلاں پیدا ہو گیا، فلاں مر گیا، اب یہ فروٹ آ گیا، اب یہ سبزی کا موسم آ گیا ہے، یہ سب کچھ ہم سن رہے ہوتے ہیں. لیکن اصل میں تو یہ تبدیلیاں اور یہ سب کچھ انسان کو کوئی اور سبق بھی سکھاتی ہیں، اور وہ سبق ہے سیکھنے کا جس کی طرف سے ہم غافل ہوتے ہیں. یعنی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک وہ جو یہ سب کچھ دیکھتے ہیں مگر ان سے کسی خاص نتیجے پر نہیں پہنچتے، جو سبق لینا چاہیے وہ نہیں لیتے. اور دوسری طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی آنکھیں تو یہ تبدیلیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں مگر ان کے دل کہیں اور ہی ہوتے ہیں، وہ ان کے دل اپنے رب کی طرف جھکے ہوئے. واللہ الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. And it is Allah who sends the winds and they stir the clouds, and we drive them to a dead land and give life thereby to the earth after its lifelessness. Thus is the resurrection. اور اللہ ہی ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا تو وہ اٹھاتی ہیں بادل، پھر ہم ان کو چلا لے جاتے ہیں ایک مردہ زمین کی طرف، پھر ہم زندہ کرتے ہیں اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد. اسی طرح دوبارہ جی اٹھنا ہے. لیکن کتنے لوگ ہواؤں کے چلنے کو اور زمین کے پیداوار کے اگنے کو قیامت کے دن کے حشر کے میدان سے تعبیر کرتے ہوں کہ وہاں بھی اسی طرح انسانوں کی فوج اٹھی ہوئی ہوگی جیسے آج یہ خالی زمین سبزے سے بھری ہوئی ہے یا پیداوار سے بھری ہوئی. ایک عجب سا منظر نگاہوں کے سامنے آتا ہے کہ جس طرح سوکھی زمین میں بیج چھپے ہوئے ہوتے ہیں، بارش پڑتے ہی وہ لہلہانے لگتی ہے، ایسے ہی انسانوں کے جسم قبروں کے اندر ان کی ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ جو ہے وہ بیجوں کی شکل میں زمین میں بکھرا ہوا ہے. جتنی بھی نسلیں مر چکی ہیں، قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کو کھڑا کرے گا. وہ کیا سین ہوگا جب ہر کوئی ایک دم اٹھ رہا ہوگا. یہ ایسے ہی جیسے بہت سے لوگ کسی ایک میدان میں سوئے ہوئے ہوں اور جب صبح ہو تو سب اٹھ رہے ہوں. انسانوں کو تو شاید ایسا کبھی نہ دیکھا ہو، لیکن اگر آپ نے کبھی مرغیاں پالی ہوں یا بکریاں دیکھی ہوں یا کہیں باہر جا کر دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو تو جب صبح ہوتی ہے تو پرندے ایک دم اڑتے ہیں اپنے گھونسلوں سے اور ایک اکٹھی فلائٹ لیتے ہیں، یا اسی طرح زمین پر سے جیسے بکریاں وغیرہ اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور سارے چلنے پھرنے لگتے ہیں، تو عجب سا منظر ہوتا ہے. تو کہاں پوری زمین سے انسان نکل کے قبروں سے ٹڈیوں کی طرح اچھل کے باہر آ رہے ہوں گے. کیا منظر ہوگا. اور اس وقت کوئی ہوش نہیں، جیسے سو کے اٹھتا نا انسان، اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتی رائٹ کون ہے لیفٹ کون ہے. اور آسمان بھی تبدیل ہو چکا ہوگا، زمین بھی تبدیل ہو چکی ہوگی، اور انسان اپنے رب کی طرف دوڑ رہا ہوگا. یہ دن ہم سب نے دیکھنا ہے، لیکن ہم اس دن کی سوچ ہی نہیں رکھتے، فکر ہی نہیں کرتے. دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہمیں پریشان کرتے ہیں، گھبرا دیتے ہیں، لیکن اس اصل گھبراہٹ کے دن کی ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں. اسی لیے غفلت کی زندگی ہے اور وقت ضائع کرتے رہتے ہیں. اس دن فیصلہ ہوگا، اصل رزلٹ آئے گا اور پھر انسان اپنے انجام کو پہنچیں گے. ہر چیز حرکت کرتی ہے تو وہ چینج اور تبدیلی جو ہوتی ہے وہ آتی ہے تو کوئی خیر کا کام نکلتا ہے. یعنی زمین میں بھی حرکت آتی ہے تو پودا، دل میں اگر حرکت نہ ہو، دل اگر نہیں سمجھ رہا اس میں سے کچھ چھٹے گا نہیں.
Assalamu alaikum, Tasa. I was just looking at the few ayahs that we've gone through, and I was just analyzing that the original status for us as a human being is just that we are dead. And we are just living here on temporary basis. And we are not realizing that important fact, and we are always looking for the genuine things, genuine leather or genuine, everything genuine. But we ourselves are not genuine ourselves. Yes. We are just like something fake. Our original status is dead. So this is what I was just wondering sitting here. Jazakallah. قال الله تعالى وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. And certainly did we create man from an extract of clay. Then we placed him as a sperm drop in a firm lodging. Then we made the sperm drop into a clinging clot. And we made the clot into a lump of flesh. And we made from the lump bones. And we covered the bones with flesh. Then we developed him into another creation. So blessed is Allah, the best of creators. اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو نچوڑ سے، ست سے، مٹی کے، یعنی انسان کے جو بنیادی اجزاء ہیں وہ مٹی سے ہیں. جن چیزوں سے وہ مل کے بنا ہے اس کی اصل مٹی ہے. ثم جعلناہ نطفۃ، پھر اسی سے ہم نے نطفہ بنا دیا. فی قرار مکین، ایک مضبوط ٹھکانے میں، محفوظ ٹھکانے میں ہم نے وہ نطفہ ٹھہرا دیا. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر اس نطفے کو جمع ہوا خون بنا دیا. فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر اس جمے ہوئے خون کو بوٹی بنا دیا، یعنی چبانے کے لائق. وخلقنا المضغۃ، پھر مضغہ کو بنا دیا عظاما، ہڈیاں. فکسونا العظام لحما، پھر ہڈیوں کو گوشت بنایا. تو گویا علقہ مضغہ سے مضغہ ہڈیاں بنتی ہیں اور گوشت اوپر چڑھ جاتا ہے. ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک اور ہی پیدائش میں، ایک دوسری پیدائش میں اٹھا دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بہت بابرکت ہے اللہ جو سب سے بہترین ہے پیدا کرنے والوں میں سے. تو یہ بھی انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح اللہ نے انسان کی تخلیق کی اور تدبیر کی اور کن مراحل سے گزار کر انسان کو اس شکل میں پہنچایا. کیا اس سے بہتر کوئی اور کچھ بنا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. تو اصل خوبی اور بھلائی اور خیر کثیر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. تو یہ انسانی تخلیق کے، یعنی آدم کی اولاد کی تخلیق کے جو مختلف مراحل ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور پھر یہ کہ یہ تو ظاہری تخلیق ہے نا، پھر انہی میں کچھ انسان اچھے ہیں، کچھ برے ہیں، کچھ آسان ہیں، کچھ مشکل ہیں، اور کسی کا انجام جنت ہے. اور احسن الخالقین، جو مٹی کے اندر ملے اجزاء سے انسان کس شکل میں نظر آتا ہے، کس حال میں انسان کو گریجولی بڑھا کر بنا دیتا ہے، یہ صرف وہی کر سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.